المبشرة المباركة الفاتحة. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دعا ہے پروردگار عالم آپ مومن مومنات کا اس عزا خانے میں چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سوائے غم حسین کی آپ کو کوئی غم نصیب نہ فرمائے. میرے اللہ مومنین جہاں بھی دنیا میں ہیں تو ان کی حفاظت بھی فرما. ہمارے دکھی بہن بھائی جو ہیں مشکلات میں ہیں پریشانی میں ہیں تو یہ حسین کی عظمت کا واسطہ ان مومنین مومنات کی پریشانیاں مصائب و آلام جو ان کو دور فرما. پروردگارہ اس مجلس اس امام بارگاہ میں جو مومنین جس حوالے سے بھی تعاون کرتے ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرما. مائیں بہنیں جو سارا دن ساری رات یہاں صفائیاں نیاز حسین اور دیگر معاملات میں مصروف رہتی ہیں، پروردگارہ تجھے سائن زہرا کی عزت و عظمت کا واسطہ ان کو صحت و سلامتی طول عمر اور آل محمد سے منسلک فرما، اجر عظیم عطا فرما. پروردگارہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. علماء حق کا قصہ عمر سر پر قائم و دائم فرما. دشمنان اہل بیت اور دشمنان سادات و مومنین کو پروردگارہ نیست و نابود فرما. خصوصاً پاکستان کے اندر، عراق کے اندر، سیریا کے اندر جو مومنین ہیں ان کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مجالس حسین ذوالجناح حسین جلوس مظلوم کربلا کی یاد میں نکل رہے ہیں، پروردگارہ ان کو محفوظ فرما. یزیدی سوچوں یزیدی ٹولے کو نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مکھی جو مر جائے قرآن صامت میں. آپ نے میرے ٹیسٹ کافی لیے، میری بھی حق بنتا ہے کہ آپ کا بھی امتحان لیں. مکھی سے بات شروع کیا. مکھی جو مر جائے قرآن صامت میں، مکھی جو مر جائے قرآن صامت میں وہ نجس رہی یا پاک ہے؟ مکھی جو مر جائے قرآن صامت میں وہ نجس رہی یا طاہر ہے؟ ایک نجس رہی ایک پاک رہا. ایک نجس رہی ایک پاک رہا، نسبت کا نتیجہ ظاہر ہے. اعجاز علی کا دشمن، اعجاز علی کا دشمن گر مدفن و روضہ احمد میں. ارے کردار سے مومن مومن ہے، کردار سے کافر کافر ہے. دیکھا جاتا میرا بھائی ایک دفعہ پھر میں تابعدار میں نوکر. میرے بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولا کے بیٹوں کے نام بھی عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے. بالکل ہے، کھول کر کہیں ہے. ہمیں نام سے مسئلہ نہیں ہے، یہاں کردار چاہیے. کردار کس کا ہے؟ جو اس کے مطابق ہے. بس کر رہا ہوں کہ مکھی جو مر جائے قرآن صامت میں وہ نجس رہی یا طاہر ہے؟ ایک نجس رہی ایک پاک رہا، نسبت کا نتیجہ ظاہر ہے. اعجاز علی کا دشمن گر مدفن و روضہ احمد میں. ارے کردار سے مومن مومن ہے، کردار سے کافر کافر ہے. اور لکھوں میں کیا قصیدہ، لکھوں میں کیا قصیدہ بلا اس کی شان میں. لکھوں میں کیا قصیدہ بلا اس کی شان میں. تہذیب سانس لیتی ہے جس کی کمان میں. جیسے کوئی حسین کا نیم و بدل نہیں، جیسے کوئی حسین کا نیم و بدل نہیں. عباس یوں اکیلا ہے جہان میں. اور شاہ عصمت پہ جب وہ پھول کھلایا ہوگا، شاہ عصمت پہ جب وہ پھول کھلایا ہوگا، سادات و مومنین نے تو بڑا جشن منایا ہوگا. کیوں؟ 14
14 معصوم کے افعال سے عابد جو خدا نے ایک غازی کا تن پاک بنایا. ایک سلوات پڑھنے والے صلی علی محمد وآلِ محمد. آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے آج اضافہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جی. اگر ایک بلند آواز سلوات پڑھے عالم جو شام ستم گر نے بڑا زور لگایا، جو شام ستم گر نے بڑا زور لگایا، شیعوں نے ستم سہ کے زمانے کو بتایا. جو شام ستم گر نے بڑا زور لگایا، جو شام ستم گر نے بڑا زور لگایا. اگر توجہ نہیں کرو گے میں یہی پڑھتا رہوں گا. جو شام ستم گر نے بڑا زور لگایا، شیعوں نے ستم سہ کے زمانے کو بتایا. ارے اس قوم کو کوئی قوم جھکا سکتی ہے کیسے جس قوم پہ ہو عباس کے علم پاک کا سایہ. جھکا سکتی ہے کیسے جس قوم پہ ہو عباس کے علم پاک کا سایہ. ایک سلام بلند آواز سے آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. محلت قبولیت دے واسطے بیمار مومنین مومنات دی شفاعت دے واسطے گناہان کبیرہ و صغیرہ دی مغفرت دے واسطے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اس مجلس دے حقیقی وارث اپنے آقا و مولا دی آمد دے واسطے مل کے صلوات پڑھو. اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مفرج الہم والغم فرجا ہمانا وغمانا یا اللہ. پھر بھی صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. کاشف الکرب حسین علیہ السلام. اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا ابا الفضل العباس صلوات. اور دیگر صلوات. برائے خشنود امام زمانہ بلند و بلند تر صلوات. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر فوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صلوات. اللہم انی اعوذ بک من همزات
الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ويا سلطان للصابرين الذي غسله دمه سبحان اللہ وكفنه رمال کربلا سیدہ دائتنو کی میں تورا تو مڑے حسن دی نشانی ہے آوازاں دیئے قاسم لال جداں مینو حسن دی یاد آن دیئے میں تینو دیکھ گنداں میں کیویں ٹورا شہادت سنیے رات نو چند جملے اور سنو رومنا لیو 13 سال دا شہید ٹورائے میدان آئے شامیاں نو شام وکھاندہ رہی ہے کوفیاں نو کوفہ وکھاندہ رہی ہے الہین آدن کوئی عام بچہ نہیں حسن دلالے ہر کوئی مارے کہیں پاسوں تیر کہیں پاسوں تلوار کہیں پاسوں نیزہ کہیں ویلے حقن مار کیا دیں اماں میں لہن لگا میں نو تیر لگ گئن میں نو نیزے لگ گئن اور شریف اور رمن علیہ ہے پہلا شہید ہے جڑا زین تو لاندہ پیا حسین نہیں سڈا سپنی ماں تو آدھے اماں میں لاندہ پیا اماں میرے پیر کعبج پھس گئے اماں لے نہیں سنگدا آواز آدھی اماں میں اوکھا ودا لاندہ آخری واری میرے امام نو آواز دیتی ہے اس مظلوم کربلا میرا آخری سلام در رو کے شہزادہ نے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہونے کول یتیم دے آواز میں نے پھس گئے نہیں پائے اور کعبہ وچ میں تو گھوڑے تو آن لہا آوازاں دیئے میڈا کوئی نہیں وارث ہائے پاج تیڑے تے میڈی تاتل حناک بلا آوازاں دیئے تے کو واسطہ اکبر ہائے وہ اصغر داو میڈی خیمے لاش پچاون کبھنے باز رچ کھات دوبار بسم اللہ بیٹھو کرو جدہ آخری ویلے جتا ہے تو میرا چاچا ڈاڈا ہو کھائے آخری آواز دے کیا آتا ہے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہن کول یتیم دے آواز آواز آن دیئے میڈے پس گنے پائے اور کعبہ وچ میں کو گوڑے تو یہاں پلہاون آواز آن دیئے میڈا کوئی نہیں وارث باج تیڑے تے میڈی تاتل حناک ولاون تے کو واسطہ اکبر ہائے وہ اصغر دام دکھے میں لاش میری بیوہ مائے اما بعدو
قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. خدا بند کریم آپ کی یہ عبادت، آپ کی یہ سعی، آپ کی یہ کوشش، آپ کی یہ آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی بخشش کا یہ ذریعہ بنے. تو امام کے فرمان سے آغاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجلس میں آئیے بسم اللہ، امام بارگاہ میں آئیے بسم اللہ، مجلس میں آئیے بسم اللہ، مگر یاد رکھیے مجلس میں آئیے بسم اللہ، امام بارگاہ میں آئیے بسم اللہ، ماتمداری میں آئیے بسم اللہ، عزاداری میں آئیے بسم اللہ، مگر یاد رکھیے کہیں شکوہ نہ کر دے مسجد حسین سے. جی یاد رکھیے کہیں شکوہ نہ کر دے مسجد حسین سے. یہ ماتم بڑی کرتا تھا، عزاداری بڑی کرتا تھا، مولا تیرے نام پر روتا بڑا تھا، لیکن کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی. تو یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ سب کا سب اس سجدہ حسین کا صدقہ ہے جس میں امام نے سر رکھا تھا، اٹھانے والا کوئی اور تھا. اب جو حسینی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں حسین کے چاہنے والا ہوں، میں حسین کا ماتمی ہوں، میں حسین کا عزادار ہوں، میں عباس کا علم اٹھانے والا ہوں، میں حسین کے ذوالجناح کو چلانے والا ہوں، اسے نماز پہلے پڑھنی چاہیے. نماز پڑھ کر جب تو علم اٹھائے گا تو پھر عباس کا تیری طرف سلام آئے گا. جب تو نماز پڑھ کر مجلس میں روئے گا تو بی بی تیرے لیے تیرے حق میں دعا فرمائے گا. عزادار وہ ہوتا ہے جو حسین کے سجدے کو یاد رکھتا ہے. ایک سجدہ مولا علی نے دیا تھا، ایک حسین نے دیا. علی نے سر رکھا، اٹھایا بھی خود. حسین اس کو کہتے ہیں جو سر خود رکھے، اٹھانے والا کوئی اور ہو. محبت اہل بیت، یہ اصل میں محبت اہل بیت نہیں، محبت خدا ہے، محبت رسول ہے. یہ ذریعہ ہے. الحمدللہ کہ ہم ذکر حسین کا کرتے ہیں، نام خدا کا زندہ ہو رہا ہے. ذکر حسین کا ہو رہا ہے، سیرت رسول کی زندہ ہو رہی ہے. ذکر حسین کا ہو رہا ہے، اسلام زندہ ہو رہا ہے. اس کو حسین کہتے ہیں. یہ محبت اہل بیت جو ہے، یہ اصل میں محبت خدا ہے. اور خدا کی محبت عشق مانگتی ہے. عاشق ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کا معشوق چاہتا ہے. محب ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کا محبوب چاہتا ہے. وہ محبوب ہے، ہم محب ہیں. ہمیں اسی طرح کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارا محبوب چاہتا ہے، ہمارا خدا چاہتا ہے، ہمارا رسول چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے آئمہ چاہتے ہیں. ماتم خوب کرو، مجلس میں خوب رہو، عزاداری خوب کرو، لیکن یاد رکھنا کہیں جذبات میں آ کر غرور نہ کر جانا. کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا عمل نہ کر جانا کہ وہ سارے کے سارے اعمال پانی ہو جائیں. تو میں نے کل جو جملہ کہا تھا وہ دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے کہ مسجد تک سبھی آنا جانتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنا سبھی جانتے ہیں، لیکن نماز کو بچا کر رکھنا کیسے ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اعمال خیر کو محفوظ کیسے کرنا ہے. جب کوئی قیمتی زر انسان کے پاس ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت 24 آور کی جاتی ہے. ہمیشہ اس کی نگہدانی اور نگہداشتی کی جاتی ہے، کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں دیمک نہ لگ جائے. کبھی اس ایمان کے بارے میں بھی آپ نے سوچا؟ یہ ایمان جو آل محمد کی محبت سے ہمیں ملا ہے، اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. ہم کھانا بھی ایسا کھائیں جو اس کو محفوظ کرے، یعنی حلال رزق. اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو پھر یہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ چھٹے امام نے فرمایا، بلکہ عظیم عبادت ہے جب نام آ جائے تو بلند آواز سے صلوات بھیجا کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا کی طرف سے اس کے دل پہ ایک نقطہ، کالا نقطہ آ جاتا ہے، سیاہی.
اور جب وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہی پھیل جاتی ہے، ایک دن وہ سارے کا سارا ڈارک ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں وہاں ایمان نہیں رہتا اور نہ ہی وہاں سے کوئی نیکی ہو سکتی ہے۔ اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو بچانا ہم پہ فرض ہے، اسی طرح اس نونہال، اس نوجوان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے محبت اہل بیت۔ اس کو کس طریقے سے ہم ذخیرہ کریں، کس طریقے سے ہم اس کو ایجاد کریں، کون کون سے راستے ہیں جن راستوں پہ چلتے ہوئے ہم اپنی اولاد کو در آل محمد پر مضبوط اور صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے والدین کی دعا۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، خدا اس کو سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے، پروردگارہ میں نے رزق حلال کما کر ان کو پالا ہے، بس تو اسے دعا یہ ہے کہ ان کو میری اولاد کو نیک اور صالح بنانا۔ اور اسی طرح جوان اولاد جب ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کا حق کیا ہے، ان کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، او پروردگارہ ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں ان نے مجھ پر رحم فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اس طرح رحم فرما جس طرح ان نے مجھ پر رحم فرمایا۔ یہ محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت یہ درس دیتی ہے ہمیں، حسین کی مجلس یہ درس دیتی ہے ہمیں، حسین کی عزاداری یہ درس دیتی ہے۔ اسی محبت اہل بیت کو ایجاد کرنے کا ایک اور طریقہ جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کیونکہ وقت نہیں ہوتا، ہر چیز کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی، کہ جب بھی گھر میں خوشی آ جائے تو انتظار کرو جب اہل بیت کے گھر میں خوشی ہوگی اس کو منسلک کر دو۔ یعنی جب مولا کی کوئی عید، خوشی، ولادت ہو، اپنے بچوں کی خوشیاں بھی اسی میں رکھ لو۔ اور محبت اہل بیت کو آگے پہنچانے کا ایک یہ طریقہ ہے، آج سائنسی دور ہے، ترقی ہے، کمپیوٹر ہے، سائنس ہے، ای میل کا سلسلہ ہے، ٹیکسٹ میسیجز ہیں، تو ہر مومن کا حق بنتا ہے کہ جب کسی امام کی ولادت ہو، عید کا دن ہو، ایک چھوٹا سا میسیج بنا کر بھیج کے مومنین کو مبارک دے دے۔ نعرہ حیدری، اس طریقے سے اس چیز کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں۔ ہماری شادیاں بھی امام کی خوشی پر امام کے گھر میں ہوں، اور جس طرح امام چاہتے ہیں، یعنی خوشی کے موقع پر، اس لیے کائنات کے امیر سے پوچھا کسی نے کہ مولا عید کسے کہتے ہیں؟ عید امام فرماتے ہیں ہر مومن کی وہ دن عید ہے جس دن گناہ نہ کرے اور اس کا واجبات میں سے کوئی ترک نہ ہو، نہ نماز روزہ کوئی چیز چھوڑے اور اس کے ہاتھ سے کوئی گناہ بھی نہ اس دن ہو، تو اس کا وہ دن عید کا دن ہے۔ پھر فرمایا مولا کیسے پتہ چلے کہ نماز قبول بھی ہوتی، ہم روزانہ پڑھتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جب تو ایک نماز پڑھے گا نا تو دوسری نماز تک اللہ تجھے رسید بھیج دے گا۔ جی رسید تجھے مل جائے گی۔ کہا کیسے مولا؟ فرمایا اگر تو صبح کی نماز پڑھے اور ظہر کی نماز تک کوئی گناہ نہ ہو، تو اس سے کوئی حرام تو اس سے نہ انجام دیا گیا ہو، تم یہ یقین کر لے صبح والی قبول ہو گئی۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اور اسی طرح جب تو ظہر کی پڑھے تو مغرب تک تو اسے کوئی گناہ نہ ہو، جی تو سمجھ کے ظہر بھی قبول ہو گئی۔ اب مغربین پڑھے صبح تک تو اس سے کوئی گناہ نہ ہو، سمجھ لے مغربین بھی قبول ہو گئی۔ تو ہم ہر نماز کی سند لے سکتے ہیں صرف اپنے آپ کو محفوظ کر کے، محبت اہل بیت کے اس قلعے کے اندر رکھ کر حرام سے بچنا ہے، واجبات کو ترک نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے محبت اہل بیت، یہ ہے ان سے محبت رکھنے کا طریقہ اور سلیقہ۔ تو یہ بھی ایک راستہ ہے جس راستے کو اپنا کر ہم اپنی اولادوں کو، اس نیو ایج کو،
اس نیو جنریشن کو ہم صحیح راستے پر رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کا کرنا، ان کے لیے زیارت کا پروگرام، جب چھٹیاں ہوں تو آلی ڈے امام کے روزے پر جا کر کرو، تمہاری سیر و تفریح بھی ہو جائے گی، تمہاری زیارت بھی ہو جائے گی۔ اور ایک یہ طریقہ ہے کہ جب بھی موقع ملے زیارت کو جاؤ، ثواب بھی ملے گا، تفریح بھی ہو جائے گی اور بچوں کو معرفت بھی ہو جائے گی۔ وہ چھٹیاں ہماری اسپین یا کہیں اور نہیں گزرنی چاہیے، میں سب جانتا ہوں، جائز۔ جب کوئی اپنے بچوں کو لے کر ایک ہفتے کے 3 دن کے لیے مسجد چلا جائے، قم چلا جائے گا، کربلا چلا جائے گا، تو ثواب جانتے ہو جی؟ ایک امام کی زیارت کربلا میں جا کر امام حسین کی زیارت 70,000 حج ایک طرف، ایک زیارت حسین ایک طرف۔ اور جو حج کرتے ہو 4-5 ہزار پاؤنڈ یوکے سے لگتا ہے یہاں کا مجھے نہیں پتا، اس حج میں بھی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ رسول فرماتے ہیں جو میرے حسین کی زیارت کو آئے گا 70,000 حج کا ثواب، عام حج نہیں، مقبولہ کا ثواب، حج مقبولہ، گارنٹیڈ قبول شدہ۔ یہ ہے محبت حسین۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ ایک یہ بھی راستہ ہے اپنے بچوں کو، اپنی خاندان کو محبت اہل بیت پر قائم رکھنے کا۔ اور جب بھی خدا تمہیں گھر میں موقع دے بچوں کے ساتھ بیٹھو، تمہاری میز کھانے والی جو ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر ناجل بلاغہ پڑا رہنا چاہیے، جو زبان تمہارے بچے جانتے ہیں اسی زبان میں ترجمے والا مل جاتا ہے، رکھ لو۔ جب سب کھانا لگ جائے بچے بیٹھ جائیں، خود ایک کھولو اس کو، چھوٹے بیٹے سے کہو کہ 1 سطر پڑھ دے بیٹا، یا ایک خود پڑھ کر ان کو سنا دو اور تھوڑا سا سمجھا دو کہ مولا نے ناجل بلاغہ میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو جو میں راستے آپ کو دے رہا ہوں، یاد ہے خاک شفا کا کہا تھا، آب افراد کا کہا تھا، معصومین کی زیارت، اپنی اولاد کے لیے دعا، اولاد کا حق ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو کبھی خدا رد نہیں کرتا۔ میں نے 5 آپ کے سامنے رکھی تھی۔ عادل امام کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، والدین کی اولاد کے حق میں یا اولاد کی والدین کے حق میں کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔ آئیں میں دعا کا جملہ اب تک پہنچا جاؤں، بات سے بات نکل گئی۔ جناب موسیٰ نے پوچھا پروردگارا مجھے یہ بتا میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ جناب موسیٰ نے اللہ سے عرض کی پروردگارا وہ میرے اللہ، میرا خالق مجھے بتا میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا؟ آواز آئی موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ایک کسائی ہے، گوشت بچر کسائی۔ حیران ہو گئے، پروردگارا اس کے اندر کیسا ایسا عمل ہے مجھ جیسا؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ چلے جو فلاں قصبے کا کسائی ہے جا کر دیکھ لو، وہ تمہارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دعا کا لفظ سے میں نے شروع کیا تھا، توجہ میری طرف رہے، جن کو سمجھ آتی ہے بلند صلوات بجال محمد کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلے وہاں پہنچے، کسائی نے گوشت رکھا ہوا ہے، پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جناب موسیٰ سامنے بینچ پر، ٹیبل پر، کرسی پر بیٹھ کر سارا دن اس کی دکانداری دیکھتے رہے۔ گوشت جتنے کو پیسے دیتا ہے اس حساب سے دیتا ہے، صاف ستھرا دیتا ہے، دیانتداری سے دیتا ہے، صداقت سے دیتا ہے، امانتداری اس کے پاس ہے۔ یہ سب کچھ جناب موسیٰ شام تک بیٹھ کے دیکھتے رہے، لیکن اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اس پر تو جنت نہیں جا سکتا، میرے ساتھ تو نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے صداقت ہے، مال برابر دیتا ہے، پورا تولنا ہے، اور یاد رکھیے اگر آپ میں سے کوئی دکاندار بیٹھا ہے، سبزی فروٹ کی دکان یا دالیں بیچ رہا ہے، اگر کسی نے کم تولا یا کم ناپا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یاد رکھنا۔ چاہے آپ ان انگریزوں کو دے رہے ہیں مال، لیکن جو پیسے لیے ہیں مال پورا، یاد رکھنا۔ یہ اسلام نے سکھایا ہے، یہاں عدل سب کے لیے برابر ہے، اللہ سب کا ہے۔ سوال آپ سے ہوگا، دیکھا اپنے آپ سے کہتے ہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، ایک نبی موسیٰ جیسے نبی کے ساتھ جنت میں ایک گوشت بیچنے والا۔ شام ہو گئی، اس نے اپنا پھٹا بند کیا، پھٹے کو صاف کیا، گھر کی طرف چلا۔ جناب موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑ۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ کہیں آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلے، اس کے گھر تک آ گئے،
جب یہ اپنی گھر کی چاردیواری کے اندر داخل ہونے لگا تو اس سے کہتے کہ اگر اجازت دیں تو میں بھی تیرے گھر میں آ جاؤں. کہا بسم اللہ آئیے. اندر گیا, جناب موسیٰ کو بٹھایا. اس کو نہیں پتا یہ کہ یہ اللہ کا نبی موسیٰ ہے جی. بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد سلام دعا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں معذرت چاہوں گا, مجھے تھوڑی دیر کے لیے جانا پڑے گا, میں واپس آتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو جناب موسیٰ ایک چرپائی پر بیٹھ گئے, وہ کمرے کے اندر چلا گیا اور جا کر تھوڑی دیر کے بعد جناب موسیٰ نے پیچھے سے کچھ آوازیں بھی سنی, کوئی اونگ رہا ہے, جیسے کوئی ضعیف ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ بندہ واپس آیا تو کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں, میں نے تھوڑی دیر لگا دی ہے, اصل میں میری ایک ضعیفہ ماں ہے جو ڈسیبل ہے, بیمار ہے, کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں کوئی بندہ, کوئی خاتون رکھ لیتا, یا کوئی میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے. تو میں صبح دکان پر جاتا ہوں, سارا دن مزدوری کرتا ہوں, حلال رزق کماتا ہوں, شام کو آ کر اپنی ماں کو پہلے غسل کرواتا ہوں, اس کو صاف کرتا ہوں, پھر اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلاتا ہوں. جب موسیٰ فرماتے ہیں جب تو کھانا کھلاتا تھا وہ کچھ بول رہی تھی, وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہتا ہے کہ جب بھی میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں مجھے کہتی ہے کہ بیٹا اللہ تجھے موسیٰ کے ساتھ جنت میں جگہ دے. صلی علی محمد سبحان اللہ. تو مسکرا کے فرماتے ہیں جا اپنی ماں سے کہہ دے کہ تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا. ایک صلوات پڑھیے قبلہ محترم محمد. بسم اللہ. پھر بھی ایک صلوات پڑھیں. سردار سیاح سے محمد تشریف فرما ہے. میں تو ان کے سامنے وہی سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے, علماء کی دراز عمر کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قبلہ اجازت ہے تو کیا فرمایا کہ جا اپنی ماں سے کہہ دے کہ اللہ نے تیری دعا سن لی. یہ ہے محبت اہل بیت, یہ ہے ماں باپ کی خدمت. آپ جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے لیے بہت مشکل ہے, ہم نے سب کچھ اپنے ان نسلوں پہ, اولادوں پہ خرچ کر دیا ہے, اور کل یہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے چل بسیں اور ہمارا فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو. لہذا آج اپنے آپ کو اس مقام پر رکھیں, بیلنس رکھیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد, بچوں کو بھی وقت دیں اور بچوں کو ساتھ لے کر آئیں. مجلس میں زیارت پہ جانا ہے, بچوں کو ساتھ لے کر جائیں. یہ ہمارا فریضہ ہے اگر ہمیں اس محبت اہل بیت کو ایجاد کرنا ہے, اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. تو میرے محترم, بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ محبت اہل بیت محبت خدا ہے, محبت اہل بیت محبت رسول ہے. نام مجلس میں آل محمد حسین کا اٹھایا جاتا ہے, حسین حسین ہوتی ہے, لیکن نام اللہ کا زندہ ہو رہا ہے. نام حسین کا لیتے ہیں, نام سیرت رسول کی زندہ ہو رہی ہے. نام حسین کا لیتے ہیں, اسلام پروان چڑھتا ہے. یہ ہے عزاداری حسین کی. قیام جو امام نے کیا, ہر موقع پر امام نے رک کر پیغام دیا, خطبہ دیا, سمجھایا کہ میں نے مدینہ کیوں چھوڑا, میں مکے میں آیا, میں نے مکہ کیوں چھوڑا. ہر منزل پر امام کا ایک خطبہ, ایک درس موجود ہے کہ میں اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی. آج تک جو نماز نہیں پڑھتا تھا, آج وہ یہاں نیت کرے کہ مولا آپ اصلاح کے لیے مدینہ سے چلے, کربلا میں شہید ہوئے, آج آپ کا عشرہ ہے, ایام محرم ہیں, میں وعدہ کرتا ہوں آج تک اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو آج کے بعد قائم کروں گا. بسم اللہ. اگر میرے روزے رہ گئے ہیں تو آئندہ مولا روزہ قضا نہیں ہوگا. اگر میں حج پہ نہیں گیا, پیسہ بھی تھا, تو مولا حج پر بھی جاؤں گا. مولا آج کے بعد یہ اصل میں محرم, ایام محرم ہر سال جو آتا ہے یہ تجدید عہد ہے. بے شک بے شک. جس پہ زنگ پڑ جاتا ہے نا یورپ کے اندر, دنیا کے اندر, اس زنگ کو اتارنے کے دن ہے کہ ہم تیار ہو جائیں, آئندہ سال تک کے لیے حسینی بننا ہے ہمیں. اب دشمن آپ کی چوکھٹ تک آ چکا ہے,
دشمن آپ کی چوکھٹ تک پہنچ چکا ہے. آپ کو بیدار ہونا ہے, آپ کو جاگنا ہے, آپ کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اس مضبوطی کے لیے محبت اہل بیت رکھنے والوں کے اندر ایک ایسی یعنی برادرانہ اور آپس میں اس طرح کا رشتہ قائم ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے بازو اور کمر بن کے رہ جائیں. یہ درس ہے, درس کربلا ہے, یہ درس حسین ہے. اور ہمیں اپنے مظلوم کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کر کے اس بارڈر کی, شریعت کے اس بارڈر کی حفاظت کرنی ہے جس کے لیے ہمیں حکم ہے. جو فریضہ, جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اہل بیت محمد آپ وہ ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے. مولا علیہ السلام کا دور, صلوات بڑی بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر سلامات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کل جو میں نے جملہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اصول دین اور فروع دین, یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو اسلام کا جسم تشکیل پاتا ہے, اور اس میں روح جو ڈالی جاتی ہے وہ محبت اہل بیت ہے. اب اس میں عدل ہے, اللہ عدل ہے, ہمارے سارے کے سارے امام عادل ہیں. بے شک, بے شک جی بے شک. اب مومنین جو حسین کا چاہنے والا ہے اس کے اندر بھی عدل ہونا چاہیے, صدق ہونا چاہیے. وہ معصومین کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے تو اس کو مومن کہتے ہیں, اس کو حسینی کہتے ہیں, اس کو آل محمد کی چاہنے والا کہتے ہیں. مزہ تب ہے کہ ہم روزانہ اٹھتے بیٹھتے گئے کہ ہم علی والے ہیں, علی کا نام لینے والے ہیں, حسین کا نام لینے والے ہیں. یہ صرف دعویٰ ہے, دلیل تب بنے گی جب امام خود کہیں یہ ہمارے ہیں. جب امام کہیں کہ یہ ہمارے ہیں, ہمارے کہنے سے بات کافی نہیں بنے گی. ہاں کب کہیں گے؟ جب ہم ان کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈال لیں گے. مشکل نہیں ہے, مشکل پیش کی جاتی ہے کہ بڑی مشکلیں ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ مشکل کشا کے ماننے والے, آپ اس کو ماننے والے ہیں جو انبیاء کا مشکل کشا. جی اگر علی نہ ہوتے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوتی؟ علی نہ ہوتا تو نوح کی کشتی بھنور سے نہ نکلتی. علی نہ ہوتا تو یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر میں تخت پہ بٹھانے والا کوئی نہ تھا. نعرہ حیدری, باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ درس ہے ہمارے لیے. ہم ویسے کہتے ہیں کہ مشکل ہے, یورپ میں رہ رہے ہیں, یوکے میں رہ رہے ہیں, بہت مشکل ہے کہ بلا یہاں وقت نہیں ملتا. ارے جس نے نماز پڑھنی ہے تو وقت بھی لے لیتا ہوتا ہے. پہلے نماز کی اہمیت سے واقف ہو جائے, اتنا ضروری ہے. اس کو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا. جو والدین کا احترام نہیں کرتا اس سے اہل بیت کی محبت کو فائدہ نہیں دینے والی. یاد رکھیے, سب سے بڑا فقدان یورپ اور یوکے میں یہ ہے کہ اولادیں ہاتھوں سے نکل گئی. کیوں؟ کہ والدین نے وقت نہ دیا. جو میں نے پہلے جملہ آپ کے سامنے رکھا, اس پر عمل کر کے دیکھیے گا. جو راستے میں نے اس محرم کے ایام میں آپ کے سامنے رکھے ہیں, محبت اہل بیت کو آگے لے جانا, اپنے بچوں تک پہنچانے کے, وہ کر کے دیکھیے گا. اگر پھر بھی کچھ ہاتھ میں نہ آیا تو پھر ہم نے اس در سے کچھ لیا ہی نہیں, کچھ مانگا ہی نہیں, ہم اس دروازے تک گئے ہی نہیں. یہ سارے راستے ہیں جن راستوں پر چل کر ہم اپنی آخرت بھی اور اپنی اولاد کی آخرت کی بھی ضمانت دے سکتے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بس میرے محترم آپ کی زحمت کو تمام کروں. کافی دیر سے اب تشریف فرما ہیں, کافی لمبی مجلس ہو چکی. آج جس کا ہم نے ذکر کرنا ہے, وفا پہ جس کو ناز ہو. آئیں دیکھتے ہیں. اور روایات میں ملتا ہے, قبلہ محترم تشریف فرما ہیں, یقیناً تائید فرمائیں گے, حوصلہ افزائی فرمائیں گے. روایتوں میں لکھا ہے کربلا میں 4 شخصیتیں ہوتی تو کسی کی جرت نہیں تھی. ایک جناب جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ, ایک جناب حنفیہ, اور ایک جناب عباس, اور ایک جناب حسین. یہ ایسے جری تھی.
اگر یہ ہوتے کربلا میں تو کسی کی جرت نہیں تھی علی کی بیٹیوں کے خیموں کی طرف دیکھتا. لیکن میں جملہ کہوں اگر بجا ہو بسم اللہ. کہ اگر صرف اکیلے عباس کو اجازت مل جاتی نا تو میرے خیال میں کسی کی ضرورت نہ ہوتی. ہر موڑ پر چاہے وہ مدینہ تھا ولید کا دربار تھا جہاں بھی عباس نے تلوار میں ہاتھ ڈالا کوئی فاطمہ بن کے آگے آ گئی سینے پہ ہاتھ رکھ لیا عباس یہاں جنگ نہیں کرنی عباس ہمیں جنگ نہیں کرنی بس ادارو وہ وقت آیا شب عاشور ہے ہر خیمہ کا امام جائزہ لے رہے ہیں. جناب سکینہ نے کیا دیکھا کہ چچا عباس کے خیمے میں ایک چھوٹی سی شمع جل رہی ہے. عباس بیٹھے ہوئے اپنی تلوار کو تیز کر رہے ہیں اور تلوار کو تیز کرتے ہوئے عباس کا جو جلال ہے جو غائب ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. ایک بار بی بی نے دیکھا دوڑ کر بابا کے پاس پہنچی کہتی ہیں بابا میرا چچا عباس جو ہیں وہ تلوار بھی تیز کر رہے ہیں لیکن اتنے جلال میں ہیں کہ علی نظر آ رہے ہیں. دادا علی نظر آ رہے ہیں. جزاکم ربکم. اب حسین نے جب دیکھا آگے بڑے بار سے دیکھا عباس کا غیظ دیکھا غصہ دیکھا تو خود نہیں ایک بار چلتے ہوئے حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے آ کر کہتے زینب عباس کو کسی فاطمہ کی ضرورت ہے وہ میرا بھائی بہت غیظ و غصے میں ہے جاؤ عباس کو ٹھنڈا کر دو. ایک بار ام المصائب بی بی خرامے قدم سے چلتی ہوئی جناب عباس کے خیمے کے سامنے پہنچی اور آواز دی عباس. جناب عباس تلوار تیز کر رہے تھے اس جلال میں تھے آواز کانوں تک نہیں پہنچی. دوسری بار کہا عباس میں تجھے بلا رہی ہوں. ایک بار آواز کا پہنچنا تھا وفا کا خدا کانپتا ہوا تلوار ہاتھ سے گر گئی. دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے اپنی نظریں جھکا کر کہتے ہیں آقا زادی آپ. ہاں عباس میں زینب حکم فرماتے چل کر میں غلام کے خیمے تک کیوں آئی. ایک بار بی بی کہتی ہے عباس تجھے پتا ہے میں زہرا کی بیٹی ہوں میں چل کر تیرے پاس آئی ہوں. جو سوالی ہوتے ہیں وہی چل کر آتے ہیں. عباس غصہ کم کرو تمہیں کربلا میں اس طرح جو جیسے حسین کہے گا ویسے کرو گے. عباس اس کو کہتے ہیں جو اپنے جوہر سمیٹ کر حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دے. یہ محبت ہے بھائی کی بھائی سے. یہ محبت اہل بیت کا درس ہے کہ اپنی تمام تر طاقتوں کو سمیٹ کر عباس نے حسین کے قدموں میں رکھ دیا. بس ادارو وقت آیا کہ عباس بار بار مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے مولا مجھے بھیجو مولا مجھے اجازت دو. ایک بار حسین نے مڑ کر دیکھا اور دیکھنے بعد کہتے ہیں عباس تو میرے فوج کا جرنل ہے جب ایک بار امام حسین نے یہ لفظ کہا سالار ہے لشکر کا. عباس رو کر کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے. جزاکم ربکم. اور شرم کر کے روڑے والو غازی کا اگر اجازت مل جاتی تو علی کی بیٹیوں کی چادریں اس طرح نہ اتاری جاتی. بس دارو وہ وقت آیا ایک بار عباس واپس خیمے میں آئے سب بچے جمع ہو کے جناب سکینہ کے ساتھ ہیں. خالی جام ہاتھوں میں ہیں آتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ایک بار جناب عباس نے جب سنا خیمے سے باہر آئے دیکھا 200 بچے کی تعداد ہے ہاتھوں میں خالی جام ہے آتش کی آوازیں بلند ہیں. 7 بچوں کے کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں مجبور جو ہوں میں کیا کروں. ارے حسین اجازت جو نہیں دیتے. اب یہ بچے ساتھ ہیں. عباس بھی چلے حسین کی خدمت میں پہنچے. ایک بار جب مولا نے دیکھا عباس کے بازو پہ مشکیزہ ہے اور سارے بچے خالی جام لے کر آ رہے ہیں. ایک بار آسمان کی طرف دیکھا پھر خیمے کی طرف دیکھا پھر کہتے ہیں عباس مشکیزہ کیوں پہنا ہے. کہا مولا میں نے نہیں ان بچوں نے پہنایا ہے. امام فرماتے ہیں اچھا جانا چاہتے ہو لیکن عباس تمہیں پتا ہے
جب تک تمہارا نام باقی ہے کسی لائن کی جرت نہیں ہے. بچوں کو حوصلہ ہے, بیبیوں کو حوصلہ ہے, اور کسی لائن کی جرت نہیں کہ خیموں کی طرف دیکھے. لیکن عباس یہ میں دیکھ رہا ہوں, ادھر سے تم جاؤ گے, ادھر سے لائن نہ جانے کہاں پہنچ جائیں گے. بس دارو عباس کو اجازت ملی. آج عالم عباس آئے گا, عالم عباس آ کر پہ آئے گا. بس دارو غازی کو اجازت ملی. اجازت بھی مشروط تھی. امام فرماتے ہیں کہ تیری اجازت میرے پاس نہیں, تیری اجازت میری بہن زینب کے پاس ہے. بس دارو عباس وہاں سے بچوں کے ساتھ ساتھ چلے, شہزادی کے خیمے کی طرف آئے. ایک شور بپا تھا لتش کا. فرماتی ہیں فضا دیکھو یہ کیسا شور ہے. ایک بار جب جناب فضا نے دیکھا تڑپ گئے, کہہ دیا شہزادی لگتا ہے تو اجڑ گئی, ارے عباس آ رہے ہیں. ایک بار شہزادی نے جب اپنی چادر کو سنبھالا, عباس دروازے پہ سر نیچے کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سلام کر رہے ہیں. بی بی شہزادی مجھے اجازت چاہیے, ان بچوں کے لیے پانی لے آؤں. ایک بار بی بی فرماتی عباس ایک بار مجھ سے بابا نے یہ کہا تھا زینب ایک وہ وقت آئے گا کہ تیری چادر سر سے چھینی جائے گی. عباس میں سوچا کرتی تھی جس بہن کی 18 بھائی ہوں اس کی چادر کون اتار سکتا ہے, لیکن عباس آج مجھے یقین ہو گیا ہے اب میری چادر سلامت نہیں رہے گی. بس دارو آخری جملے ہیں رونے والوں. بس عباس کو اجازت ملی, عباس چلے. جب تک عباس چلتے رہے حسین ریت کے ٹیلے پہ کھڑے تھے, فضا خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی, خیمے کے اندر زہرا کی لاڈلی کھڑی تھی. تمام بچے سکینہ کے ساتھ انتظار میں تھے. سکینہ جناب سکینہ بار بار یہ کہتی تھی بچوں گھبراؤ نہیں, ابھی میرا چچا جا رہا ہے نا, مجھے علم وہ نظر آ رہا ہے, وہ میرے چچا کا علم بلند ہو کے جا رہا ہے. کئی بار علم جھکا پھر بلند ہوا, ایک بار جھکا پھر بلند ہوا. سکینہ کہتی ہے بچوں اب لگتا ہے میرا چچا نہر فرات پر پہنچ گیا. غازی نے فرات کو قبضے میں لیا. ایک بار پانی کا چلو اٹھایا, آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے ہیں دشمنوں تم نے کہا تھا پانی پہ ہمارا قبضہ ہے, آؤ دیکھو علی کا لال, آؤ جس کی جرت ہے آ کر پانی سے روک لو. عباس نے مشکیزہ بھرا. بس تو آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا, اور رونے والوں میں سید ہوں, مجھے رب اکبر کی قسم وہ جملے نہیں پڑھ سکوں گا, بہت مشکل ہے, دل میرا پھٹ رہا ہے. عباس نے مشکیزہ بھرا, سوار ہوئے, علم پھر بلند کیا, خیمے کا رخ کیا. عباس کی کوشش ہے پانی خیمے تک پہنچ جائے, لائنوں کی کوشش ہے کہ عباس پانی نہ پہنچا سکے. ہر طرف سے لائنوں نے وار کرنے شروع کیے. ایک وہ وقت آیا ایک لائن نے ایسا وار کیا عباس کا شانہ قلم ہو گیا. عباس نے اپنے پرچم کو دوسرے شانے سے سنبھالا, یا ایک لائن نے ایسا وار کیا عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا. عباس نے مشکیزے کو منہ میں ڈالا, علم ایک بار جھکنے لگا. ایک لائن نے ایسا وار کیا, وہ جس لائن کا وار ایسا تھا کہ مشکیزے میں آ کر لگا, پانی بہنا لگا. عباس کی آس ٹوٹ گئی. اب غازی نے کہا ذوالجناح مجھے خیمے نہ لے جا, وہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. ایک لائن آگے بڑھا, ہر طرف سے مار رہے ہیں, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے. جس لائن کے پاس کچھ بھی نہیں گرم ریت اڑا رہا ہے. ایک لائن نے ایسا وار کیا گرز کا, میرے اور آپ کے مولا آقا جناب عباس کے سر میں آ لگا. سر کے 2 ٹکڑے ہوئے, عباس سین سے زمین پہ آنے لگے. ایک بار کہا الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ, اور مولا میں اتر گیا. امام کبھی اڑتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں. جناب عباس کے قریب پہنچے, کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا حسین نے, آئے میرا کمر کا زور عباس, اور میری کمر ٹوٹ گئی. عباس
عباس کے پاس آگے مولا بیٹھے, سر اٹھا کر گود میں رکھا, فرماتے ہیں عباس عباس کوئی وصیت ہو. مولا بس اتنا ہے, 2 وصیتیں میں کرتا ہوں, ایک یہ کہ میری آنکھوں میں ریت اور خون ہے, چاہتا یہ ہوں کہ جاتے ہوئے اپنے مولا اپنے آقا کی زیارت کر کے جاؤں. امام نے خون اور وہ ریت صاف کی, ایک بار عباس سے زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد عباس فرماتے ہیں مولا جب میں دنیا سے چل بسوں, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, مولا میری لاش کو خیمے نہ لے جانا. امام فرماتے ہیں کیوں عباس؟ کہا مجھے بچوں سے شرم آتی ہے. ایک جملہ ملتا ہے کتابوں سے, غازی کہتے ہیں مولا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا, میں شہید ہو جاؤں گا, میرا جنازہ عمر سعد کے حوالے کر دینا اور اس لائن سے کہنا تجھے جتنے گھوڑے دوڑانے ہیں وہ مجھ عباس کی لاش پر دوڑا لے اور میرے حسین کی لاش کو پامال نہ کرنا. بس اب حسین نے کیا کیا, ایک طرف سے علم کو اٹھایا, مشق کا ساتھ لگایا, حسین علم لے کر غازی کا چلے. بچوں نے جب دیکھا, سکینہ کہتی ہے بچوں وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے, وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے. اب جیسے علم قریب آیا, کیا دیکھا عباس نہیں ہے حسین ہے. ایک بار سکینہ نے آواز دی یا خدا وہ مجھے پانی نہیں چاہیے, میرے چچا عباس کو واپس بلا لے. یا عباس, ہائے عباس, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.